بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن فائل داخل دفتر ہو جاتی تھی اور تھانے دار صاحب کسی اور تھانے میں جا کر کسی اور سلطنت کے فرمانروا ہو کر اپنے شوق تفتیش کی تکمیل کرنے لگتے تھے۔ اس طرح ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر شہر میں ان گنت سلطنتیں بکھری ہوئی تھیں، حتیٰ کہ ایک موٹر مکینک کا گیراج بھی اس کی چھوٹی سی سلطنت تھی، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم شاگردوں کے ٹخنوں پر لوہے کا رینچ مار کر یا انہیں موٹی موٹی گالیاں دے کر اپنے اندر چھپے ہوئے بد فطرت حیوان کے لیے لاشعوری طور پر تسکین کا سامان کرتا تھا۔ ان سب سلطنتوں میں ان سب فرمانرواؤں کے ہاتھوں صرف عام آدمی، غریب آدمی یا کمزور آدمی کی زندگی اجیرن تھی۔ ہر جگہ صرف عام آدمی اندیشوں میں گرا ہوا تھا۔ عام آدمی ہونا گویا ایک جرم ہو کر رہ گیا تھا۔ ہر جگہ صرف طاقتور یا اہل اختیار رونتا پھر رہا تھا۔ دنیا کی یہ شکل کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ میں دنیا کو خوبصورت دیکھنا چاہتا تھا، لیکن افسوس یہی تھا کہ میں اپنے جگہ خاصا طاقتور ہوتے ہوئے بھی دنیا کے کسی ایک چھوٹے سے گوشے کی حالت بھی شاید نہیں بدل سکتا تھا، اور اس وقت تو ویسے ہی میں خود نہایت بے بسی کے عالم میں ایک چھوٹے سے فرعون کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ لیکن اس عالم میں بھی مجھے اپنے انجام کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ میرا تصور اب بھی ان نامعلوم، ان دیکھے اور انجانے لوگوں کے انجام میں بھٹک رہا تھا، جو قیصر ملک اور اس کے باپ کے احکامات پر نہ جانے کیا کیا اذیتیں اٹھا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ کا شاید کوئی قصور، کوئی جرم بھی رہا ہو، لیکن انصاف اور سزا کے نظام کا کوئی پیمانہ، کوئی اصول، کوئی قابل فہم طریقہ، کوئی سند تو ہونی چاہیے۔ میں نے ایک ٹک قیصر ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کچھ تم بتا رہے ہو اس کی روشنی میں تو اگر تمہارا باپ کسی کے ہاتھوں کسی برے انجام سے دوچار ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے۔ اب تک تو باپ کے بارے میں تمہاری تشویش اور پریشانی دیکھ کر مجھے کچھ تعصب ہو رہا تھا، لیکن اب میں بہت خوش ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کسی ایسے ہی انجام سے دوچار کرے۔ قیصر ملک نے خوش دلی سے بلند آہنگ کہا لگایا، ابھی سے دل جلی بوڑھیوں کی طرح کوسنے دینے پر اتر آئے، ابھی تو تماشا شروع ہی نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ناپسندیدہ ترین آدمیوں کی فہرست میں تمہارا نام لکھ لیا ہے۔ زندگی نے مہلت دی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ناپسندیدہ ترین آدمیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دیتے ہوئے کہا، زندگی یقیناً تمہیں مہلت دے سکتی ہے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے اور اپنے لہجے میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اور ہمیں ایک دوسرے کے انجام کے بارے میں بھی اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر تم ابا جی کے بارے میں کچھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس بار میں نے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس نے ایک لمحے کی خاموشی سے انتظار کیا، پھر غالباً قطعی طور پر مایوس ہو کر وہ یکدم طیش میں آ گیا، گرگٹ کی طرح یک لخت اس کی رنگت بدل گئی، چہرہ لال ببوکا ہو گیا، اور اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہوئے پھٹی پھٹی سی آواز میں اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا، بہت ہو چکی رعایت، اس کے ہاتھ بھی باندھ دو اور رائفلوں کے بٹ مار مار کر اسے گلے ہوئے خربوزے کی طرح پلپلا کر دو۔ اس کے آدمی بھی ایسے معاملات میں کافی منجے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک دم جوش میں آ کر میری طرف نہیں بڑھا، بلکہ دو آدمی نہایت محتاط انداز میں میری طرف بڑھے۔ باقی چار آدمیوں نے مختلف زاویوں سے مجھے نشانے پر لیے رکھا۔ اس کے باوجود میرا خیال تھا کہ وہ دونوں آدمی جب میرے ہاتھ باندھنے کے لیے میرے قریب پہنچیں گے تو میں کوئی آخری داؤ کھیلنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ فی الحال یہی غنیمت تھا کہ کم از کم میرے ہاتھ تو آزاد تھے۔ ہاتھ دوبارہ بندھ جانے کے بعد تو میرے بچاؤ کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ موت کی آہٹ تو سنائی دے ہی رہی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ موت کو دردناک بنانے کی بجائے کچھ کر گزرنے کی کوشش کی جاتی۔ میں نے کوشش کی کہ چہرے سے پوری طرح مایوس و دل گرفتہ نظر آؤں، لیکن در حقیقت میں پوری مستعدی سے منتظر تھا کہ وہ دونوں میرے قریب، بالکل قریب پہنچ جائیں۔ ان کے ہاتھ خالی تھے۔ انہوں نے اپنی گنیں مینیجر کو تھما دی تھیں۔ وہ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر تھے کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ حویلی میں جیسے کوئی بم پھٹ پڑا تھا، بلکہ یہ تشبیہ کی تو بات ہی نہیں تھی، حقیقتاً بم ہی پھٹا تھا۔ دھماکہ
دھماکہ اتنا شدید تھا کہ میری طرف بڑھنے والوں میں سے ایک اوندے منہ گر پڑا۔ میرے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ کر گر پڑی۔ خود قیصر ملک بوکھلا کر کرسی سے تقریباً گر پڑا۔ جس دیوار کے قریب ہم کھڑے تھے اس میں دراڑ نمودار ہوتی نظر آئی۔ اس کے عقب میں حویلی کی اصلی عمارت میں ہی دھماکہ ہوا تھا۔ دور فضا میں یکدم بارود اور مٹی کی بو پھیل گئی۔ چھتوں اور دیواروں کے زمین بوس ہونے کی گڑگڑاہٹ سنائی دی تھی اور اسی کے ساتھ گھٹی گھٹی سی انسانی چیخیں بھی سنائی دی تھیں۔ یہ سب کچھ گویا ایک ثانیے میں ہو گیا تھا اور اسی ایک ثانیے میں گویا سب کے رد عمل کا جائزہ لینے میں محو ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو قدرت نے مجھے موقع فراہم کیا تھا۔ سب لوگ حواس باختہ ہو چکے تھے، صرف ایک رائفل بردار کی رائفل میری طرف اٹھی رہ گئی تھی اور اس کی بھی غالباً سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اسکول کے زمانے میں آپ نے شاید اس ریس میں حصہ لیا ہو جس میں دونوں ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں، بالکل اسی انداز میں نے جست لگا کر رائفل والے کے منہ پر پوری قوت سے گھونسا رسید کیا۔ وہ اس وقت تک بھی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ مجھ پر گولی چلائے یا نہیں، جس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑا۔ گھونسا کھا کر وہ ہوا میں اچھلا، رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ چاروں خانے چت لان پر جا کر گرا۔ اسی لمحے قیصر ملک شاید حواس میں آیا اور پھٹی پھٹی آواز میں چلایا، جانے نہ پائے۔ پھر اسے زور کی کھانسی آ گئی۔ اس نے ریوالور نکال کر مجھ پر فائر بھی کیا، لیکن شاید بد حواسی میں وہ اتنا آسان نشانہ بھی نہیں لے سکا۔ اس کے ساتھ ہی کڑاکا سا ہوا اور برآمدے کی بتیاں بھی بجھ گئیں، شاید تاریں بھی دھماکے سے ٹوٹ کر شارٹ ہو گئی تھیں۔ اس اندھیرے میں قیصر ملک دیوانوں کی طرح چیخنے لگا۔ وہ گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ معلوم نہیں مجھے یا اپنے آدمیوں کو، فوری طور پر تو یہی محسوس ہوا تھا کہ گپ اندھیرا چھا گیا ہے، لیکن در حقیقت طویل و عریض لان پر تاروں کی نہایت مدھم روشنی موجود تھی اور میں کینگرو کی طرح اچھلتا ہوا عقبی دیوار کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ شاید وہ لوگ اپنی تمام تر بد حواسی اور افراتفری کے باوجود مجھے پکڑ لیتے یا گولی کا نشانہ بنا دیتے، لیکن اسی لمحے ایک اور ویسا ہی زوردار دھماکہ ہوا۔ دونوں دھماکوں کے درمیان 3-4 سیکنڈ کا ہی وقفہ رہا ہوگا۔ یہ دھماکہ غالباً اس دیوار اور اس سے ملحقہ چیزوں کو بھی لے بیٹھا تھا۔ میں نے عقب میں ملبہ گرنے کی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی کئی چیخیں بھی سنائی دیں۔ شاید وہ بلند و بالا چوبی دروازہ بھی ٹوٹ کر گر گیا تھا جس سے میں نے چند لمحے پہلے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ فضا میں مٹی اور بارود کی بو پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مجھے بھی کھانسی آنے لگی مگر میں نے اسے دبا لیا اور سانس بھی روک لی۔ میں دیوار تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک لمحے پہلے جہاں میں اور دوسرے کئی آدمی کھڑے تھے وہاں اب ملبے کا خاصا اونچا ڈھیر نظر آ رہا تھا، تاہم برآمدے کا کچھ حصہ اب بھی سلامت تھا۔ اس کے عقب میں حویلی کی اصل عمارت کا بھی زیادہ تر حصہ محفوظ ہی تھا، لیکن درمیان سے سیدھ میں ایک پوری پٹی سی منہدم ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نے حتی الامکان پھرتی سے رسی کی گرہ کھولی اور رسی کا وہ بڑا سا الجھا ہوا لچھا ایک طرف پھینکا جو ابھی تک میرے ساتھ گھسٹتا آ رہا تھا۔ پاؤں آزاد ہوتے ہی میرے جسم میں بجلی سی بھر گئی، ساری تھکن اور درماندگی دور ہو گئی۔ دیوار پر ہاتھ جما کر میں نے جسم کو سکیڑتے ہوئے چیتے کی طرح زکاند لگائی اور دوسرے ہی لمحے میں دیوار پھلانگ چکا تھا۔ بچپن میں اس حویلی کے گرد میں نے بہت چکر لگائے تھے۔ اس زمانے کی یادیں ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اندازاً اس سمت کا انتخاب کیا جدھر میں گاؤں کے مکانوں وغیرہ کے قریب سے گزرے بغیر اس کی حدود سے نکل سکتا تھا۔ ملک جے اندھیرے میں کسی سرکش گھوڑے کی سی تیز رفتاری سے میں دوڑتا چلا گیا۔ اسی تیزی سے میرا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ کئی بار میں نے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی میرے تعاقب میں نہیں تھا، گویا میں واقعی موت کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تاہم صحیح طور پر محفوظ میں اپنے آپ کو تبھی محسوس کر سکتا تھا جب میں قیصر ملک کے علاقے سے نکل جاتا۔ جلد ہی میں درختوں کے اس جھنڈ تک پہنچ گیا جو میری سمتوں کی نشاندہی میں سے ایک تھا۔ یہ ایک طرح کا نہایت مختصر سا جنگل تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اب تک قیصر ملک یا اس کا باپ نے یہ مختصر سا جنگل کٹوا کر اس کی جگہ کچھ اور نہ بنا دیا ہو، لیکن یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ جنگل اسی طرح موجود تھا۔ اب مجھے یہ بھی اندازہ ہو
گیا تھا کہ تاجاں کی جھونپڑی کس طرف ہوگی۔ جاتے جاتے میں یہ بھی دیکھتا ہوا جا سکتا تھا کہ وہ خیریت سے تھی یا نہیں، اور میرے پکڑے جانے کے بعد اس پر کیا گزری تھی۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد میں تاروں کی برائے نام روشنی سے بھی محروم ہو گیا، تاہم میری آنکھیں اب بھی کسی نہ کسی طرح حد تک میرا ساتھ دے رہی تھیں، اور 2 قدم آگے بڑھتے ہی میں نے دیکھا کہ مجھ سے چند قدم آگے تاریکی میں ایک زیادہ تاریک انسانی حوالہ گرتا پڑتا درختوں کے درمیان دوڑا چلا جا رہا ہے۔ شاید وہ کسی اور سمت سے جنگل میں داخل ہوا تھا۔ مزید 2 قدم آگے بڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حوالہ نسوانی تھا۔ اسے شاید علم نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں، بلکہ شاید اسے گرد و پیش کا قطعاً ہی کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ دوڑتے بے حال ہو چکی تھی۔ میں اس سے خاصا پیچھے ہونے کے باوجود دھونکنی کی طرح چلتی ہوئی اس کی سانس کی آواز سن رہا تھا۔ میں اس وقت اس سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر تھا جب وہ غالباً بالکل ہی بے دم ہو کر لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس وقت تک میں نے اسے پہچان لیا تھا اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ پھر وہ کراہی اور اس کی کراہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہا تھا۔ وہ بلا شبہ تاجاں تھی، لیکن وہ ناتواں بیمار اور لبے گور عورت یہاں کیسر ملک کی حویلی کے قرب و جوار میں کیا کر رہی تھی، اور جتنا تیز میں نے اسے دوڑتے ہوئے دیکھا تھا اتنا تیز دوڑنے کی اس میں توانائی کہاں سے آ گئی تھی۔ اسی لمحے شاید اسے میری موجودگی کا احساس ہوا اور اس نے ہلکی سی ایک چیخ کے ساتھ ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ گھبراؤ مت تاجاں، یہ میں ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ اوہ افضل، وہ ٹوٹتے لہجے میں صرف اتنا کہہ سکی اور بے جان سے انداز میں ناہموار زمین پر دوبارہ چت ہو گئی۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا استخوانی سا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا اور اڑتے ہوئے پرندے کے پھڑپھڑاتے ہوئے پروں کی طرح اس کے دل کی دھڑکن اس کے ہر مسامع جان سے سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی کے بعد اس نے گویا بمشکل تمام اپنی سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، افضل تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ بالکل ٹھیک، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں تاجاں، میں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے کھردرے خشک اور الجھے ہوئے بالوں میں تنکے پھنسے ہوئے تھے۔ تم زخمی تو نہیں ہوئے نا؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی تمہیں؟ اسے جیسے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لہجے میں، اس کے اسرار میں اس قدر اپنائیت تھی، اس قدر تشویش تھی اور ایک بے عنوان سا تعلق خاطر تھا کہ میرے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ذرا سی بھی چوٹ نہیں آئی مجھے، میں نے حلق میں پھیلتی ہوئی نمی کو نگلتے ہوئے کہا۔ خدایا تیرا شکر ہے، میری محنت کام آئی۔ اس نے گہری سانس لی اور یکدم جیسے اسے قرار سا آ گیا۔ تمہاری محنت؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ تو کیا حویلی پر گرنیڈ تم نے پھینکے تھے؟ ہاں، اس نے طمانینت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تاجاں جھوٹ بولنے والی عورت بھی نہیں لگتی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک راندہ درگاہ مفلوق الحال اور عرصے سے بیمار عورت کے پاس گرنیڈ کہاں سے آئے، اور ایسی عورت کے پاس گرنیڈ کا کیا کام؟ اس سے پہلے کہ یہ سوال میری زبان پر آتا، تاجاں ہانپتے ہوئے بولی، خدا کے لیے اب تم بھاگ جاؤ، مجھ میں تو اب ایک قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں یوں جنگل میں بے یار و مددگار پڑا چھوڑ جاؤں گا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ میں تمہیں اپنی کمر پر لاد کر لے چلوں گا۔ کہاں تک؟ اس نے گویا بے یقینی سے پوچھا۔ کسی بھی محفوظ جگہ تک، میں نے جواب دیا۔ میرے لیے تو میری جھونپڑی ہی محفوظ ترین جگہ ہے۔ اس جھونپڑی اور اپنے رہن سہن کی وجہ سے میں کئی ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ رہی ہوں۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، تم مجھے بس وہیں تک پہنچا دو اور خود کسی بھی طرف نکل جاؤ، تمہارا اس علاقے میں زیادہ دیر رکنا بہت خطرناک ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی، میں نے اسے کمر پر لادا اور ایک بار پھر دوڑ پڑا۔ وہ محض ایک مشتے استخواں ہی تو رہ گئی تھی، میرے لیے اس کا وزن ہی کیا تھا، لیکن ابھی میں کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ وہ کراہتے ہوئے بولی، خدا کے لیے آہستہ دوڑو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری ہڈی الگ ہو جائے گی۔ تم نے دیکھا نہیں، میں بس ایک کمزور سا ڈھانچہ ہی تو ہوں۔ اچھا، اب میں رفتار کم کرتا ہوں اور ایک خاص ترکیب سے دوڑتا ہوں، اس طرح تمہیں ذرا بھی جھٹکا نہیں لگے گا۔ میں نے کہا، میں بھول گیا تھا، میں جس تاجاں کو کمر پر لاد کر بھاگ رہا ہوں وہ 12 سال پہلے والی تاجاں نہیں ہے۔ مجھے کبھی غلطی سے اس تاجاں کی یاد بھی مت دلانا، میرے دل سے لہو سا ابلنے لگتا ہے۔ وہ ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بولی، اس لہجے کی تہ میں درد کا سمندر تھا۔ میں یکدم خاموش ہو گیا۔ اجڑے ہوئے لوگوں کو ماضی کی خوبصورتی زیادہ دکھ دیتی ہے۔ میں نے ایک خاص تکنیک سے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ تکنیک میں نے ایک بار ریٹائرڈ جاپانی فوجی سے سیکھی تھی۔ یہ زخمی سپاہیوں کو کمر پر لاد کر
کر دوڑنے کی ٹیکنیک تھی۔ اس میں زخمیوں کو تکلیف کم ہوتی تھی اور خون بھی کم سے کم بہتا تھا۔ مجھے روزمرہ زندگی میں جو بھی جہاندیدہ آدمی ملتا تھا میں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش ضرور کرتا تھا۔ تمہیں راستہ معلوم ہے؟ چند لمحے بعد تاجا نے پوچھا۔ اب اس کا لہجہ قدرے پرسکون تھا۔ ہاں اب تو اندازہ ہے، میں نے جواب دیا۔ مختصر سے جنگل سے نکلنے کے بعد میں ناک کی سیدھ میں ہی چلتا رہا اور آخر کار تاجا کی جھونپڑی تک جا پہنچا۔ جھونپڑی میں ٹمٹماتی ہوئی لالٹین اب بھی روشن تھی اور دروازہ اسی طرح چوپٹ کھلا تھا جس طرح اس وقت تھا جب اغوا کرنے والوں میں سے ایک نوجوان نے ریوالور کے بل پر مجھے یہاں سے نکالا تھا۔ جھونپڑی میں داخل ہو کر میں نے تاجا کو اس کی چارپائی کے قریب کمر سے اتارا۔ وہ اترتے ہی صرف ایک لمحے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی، پھر دم سے چارپائی پر گر گئی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ تم مجھ کو یوں پیٹھ پر لاد کر لاتے ہوئے ذرا بھی کراہت محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کئی بار اس کے لہجے میں مجھے یہی بے یقینی رچی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شاید دنیا پر سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اسے مشکل سے یقین آتا تھا۔ کراہیت کیوں محسوس ہوتی؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ مجھے چھوت کی بیماری ہے نا، اس نے گویا کسی جرم کا اعتراف کیا۔ اگر تم بیمار ہو تو یہ کوئی تمہارا جرم تو نہیں ہے، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، اور پھر میرے ذہن نے تو ابھی تک تمہاری اس حالت کو قبول ہی نہیں کیا۔ میں جب بھی تم پر نظر ڈالتا ہوں تو میرے چشمے تصور مجھے وہی 12 سال پہلے والی تاجا دکھاتی ہے، لمبی تڑنگی، حسین جٹی، دور سے دل کھینچ لینے والی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ماضی کی تاجا مت یاد دلانا۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، یہ میرے سوال کا صحیح جواب نہیں ہے۔ تمہارے سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اکثر و بیشتر ایسے لمحے آتے ہی رہتے ہیں جب وہ حفظان صحت کے اصولوں سے بالاتر ہو کر کوئی عمل کرتا ہے جو لوگ دل سے اچھے لگتے ہوں۔ ان کے سامنے طبی نصیحتیں دھری رہ جاتی ہیں۔ تم نے میرے لیے زندگی داؤ پر لگائی، میں تم سے گن کھاتا۔ مجھے تمہارا سوال اچھا نہیں لگا۔ میری زندگی کا کیا ہے؟ یہ بے وقت اور بے مصرف زندگی ہے، کچھ بیکار سی سانسوں کا مجموعہ جو موت کے انتظار میں خرچ ہو رہی ہے۔ یہ زندگی کوڑے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے روٹی کے باسی ٹکڑے کی طرح ہے جسے کتا سونگھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے الفاظ زہریلے تھے مگر اس کے لہجے میں زہر نہیں تھا۔ تھکے ٹوٹے انسانوں کے لہجے میں زہر نہیں ہوتا۔ ایک عرصے سے لوگ میرے قریب آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ایک وقت آئے گا لوگ پھر تمہارے قریب آنے کو ترسیں گے۔ میں نے وثوق سے کہا، بس اب تم جاؤ۔ اچانک وہ جرجری سی لے کر بولی، تم انسان کو باتوں میں بہت بری طرح الجھا لیتے ہو۔ خوبصورت خواب دیکھنے لگتے ہیں لوگ، لیکن یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں۔ جلد از جلد یہاں سے دور نکل جاؤ۔ جانا تو مجھے ہے ہی، لیکن میں سوالوں کی خلش ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ جہاں اتنی دیر ہوئی ہے وہاں تھوڑی سی دیر اور صحیح، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ بتاؤ تمہارے پاس گرنیڈ کہاں سے آئے تھے؟ وہ جیسے کچھ یاد کر کے عجیب سے انداز میں ہنسی۔ ایک بار ایک گھبرایا ہوا سا گاہک آیا تھا میرے پاس۔ اس نے تکیے کے نیچے سے سستی سی سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگائی اور کثیف دھواں اگلتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ بہت پریشان تھا وہ، کہنے لگا، میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، مجھے ایک رات کے لیے چھپا لو، بہت پیسے دوں گا۔ مجھے تو عرصے سے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پیسوں کی ضرورت لبے گور انسان کو بھی رہتی ہے، پیسوں کو بغیر تو انسان کو کفن دفن بھی نصیب نہیں ہوتا نا۔ میں نے اسے ٹھہرا لیا۔ رات کو اس نے اپنے بیگ سے 2 اناناس سے نکالے اور کہنے لگا، انہیں کہیں چھپا دو، میرے پاس بلا چھپانے کے لیے کون سی تجوریاں رکھی تھیں، میں نے انہیں پیتل کی اس دیگچی میں ڈال دیا۔ اس نے کارنس پر رکھی ہوئی بڑی سی دیگچی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کون تھا اور کیا چکر تھا اس کے ساتھ، لیکن تھا سچا آدمی، کم از کم میرے ساتھ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آتے ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ اناناس سے کیا ہیں؟ تو اس نے صاف بتا دیا کہ بم ہیں۔ میں نے یوں ہی پوچھا کہ کیسے چلتے ہیں، تو اس نے وہ بھی سمجھا دیا کہ کیسے پن نکالتے ہیں اور کیسے پھینکتے ہیں۔ پھر میں نے انہیں دیگچی میں رکھ کر بھول گئی، وہ بھی کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ پولیس بھی اس کے تعاقب میں کم از کم میرے پاس تو نہیں آئی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی گاہک فرمائش کرتا، ارے تاجاں تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بڑی بھوک لگی ہے، تو میں کہتی ذرا ٹھہر، میں تجھے بم پکا کر کھلاتی ہوں۔ وہ مذاق سمجھتا اور بات مذاق میں ہی آئی گئی ہو جاتی، اور اب ایک
عرصے سے تو میں انہیں بالکل ہی بھول گئی تھی۔ وہ خاموش ہو کر سانس درست کرنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، وہ جو کہتے ہیں نا، رکھی ہوئی چیز کبھی نہ کبھی کام ضرور آتی ہے، تو آج مجھے اس بات پر پورا یقین آ گیا۔ یہاں سے جب اس نوجوان نے پستول دکھا کر تمہیں باہر نکالا اور تم اسے بے ہوش کر کے بھاگ گئے تو میں بڑی خوش تھی کہ تم نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن پھر کچھ دیر بعد ایک آدمی اپنے اس ساتھی کو ڈھونڈنے آیا جسے تم بے ہوش کر کے ڈال گئے تھے۔ میں اس وقت چھپ گئی تھی۔ وہ آدمی پانی کے چھینٹے وغیرہ دے کر اپنے ساتھی کو ہوش میں لایا اور بڑے مسرور لہجے میں اسے بتانے لگا کہ شکار گھیرے میں آ رہا ہے اور خود ہی حویلی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ دونوں باغم باغ روانہ ہو گئے۔ میں کچھ دیر جھونپڑی کے پیچھے چھپی سوچتی رہی کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ مجھے اپنی بے بسی اور کمزوری پر رونا آ رہا تھا۔ میں کسی قابل بھی تو نہیں تھی، لیکن میرے اندر کوئی جذبہ تھا جو مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ پھر مجھے وہ دستی بم یاد آئے۔ میں نے سوچا کوشش کر دیکھتی ہوں، شاید میری کوشش کسی کام آ ہی جائے۔ میں دونوں بم اٹھا کر اندھیرے میں گرتی پڑتی ہانپتی کانپتی ان کے پیچھے پیچھے ہی حویلی پہنچ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ کیسر ملک کے حکم پر ہی ہو رہا ہوگا۔ وہ اور اس کا باپ ہی ایسی کارروائیاں کراتے رہتے ہیں۔ میں جب حویلی کے سامنے پہنچی تو بہت سے آدمی تمہیں رسیوں سے باندھ کر کندھوں پر لاد کر اندر لے جا رہے تھے۔ بہت دیر تک تو میں درختوں کے پیچھے چھپی دہشت زدہ سی کھڑی رہی۔ وہ منظر بہت ہی خوفزدہ سا کر دینے والا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اتنے بہت سے مسلح آدمی ایک شخص کو رسیوں سے باندھ کر اس کے منہ پر بوری چڑھا کر لے جا رہے ہوں، یہ منظر مجھ جیسی کمزور عورت کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ سب لوگ اندر چلے گئے، بڑا سا دروازہ بند ہو گیا اور بے حد مہیب سا سکوت چھا گیا۔ باہر بس 2 کاریں اور ایک ٹرک کھڑا تھا، ان میں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں بم پھینکوں گی تو نہ جانے اس سے کتنی تباہی پھیلے، اور پھر تم بھی تو اندر ہی تھے۔ ظاہر ہے بم یہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کس کو نقصان پہنچانا ہے اور کس کو محفوظ رکھنا ہے۔ میں نے دعا کی کہ اگر بم واقعی پھٹ جائے تو کچھ اس طرح تباہی پھیلے کہ تمہیں نکل بھاگنے کا موقع مل جائے۔ تمہاری دعا قبول ہو گئی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک نئے سرے سے اللہ تعالیٰ سے امید سی بند گئی ہے کہ وہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے طویل سانس لی۔ بس میں نے یوں ہی آنکھیں بند کر کے پن نکال کے بم پھینک تو دیا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی پھٹے گا۔ اور جب وہ پھٹ گیا اور میں نے حویلی کے در و دیوار منہدم ہوتے دیکھے تو ایک لمحے کے لیے تو پہلے سے بھی زیادہ دہشت زدہ ہو گئی۔ دھماکے سے میں گر پڑی تھی۔ پھر میں نے سوچا جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، تمہارے حق میں اچھا ہو یا برا۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر دوسرا بھی پھینک دیا، اور اس بار تو مجھے اتنا زور لگانا پڑا کہ مجھے لگا جیسے میرا بازو ہی کندھے سے الگ ہو کر دور جا پڑے گا، لیکن بس کسی نہ کسی طرح میں نے فوراً ہی واپسی کے لیے دوڑنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں کون سا جذبہ، کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے اتنا مشکل کام کرا دیا۔ یہ طاقت شاید ایک بے نام تعلق خاطر کی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ نہ جانے کس تصور سے خوفزدہ ہو کر جھرجھری سی لے کر بولی، بس اب تم جاؤ، بہت باتیں ہو چکی، سب کچھ معلوم ہو گیا تمہیں۔ گاؤں میں تو ہلچل مچ چکی ہوگی، معلوم نہیں کون مرا ہوگا دھماکے میں، یہ تو میں بھی نہیں دیکھ سکا۔ میں نے کہا، اور ہاں، میرا تمہیں چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہ رہا، کہیں تم پر کوئی بات نہ آ جائے، تم کسی کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بن جاؤ۔